السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویڈیو چینل ہم لوگ۔ آج ہم آپ سے ایک بالکل مختلف معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ دنیا کے بڑے معاملات میں سے ایک ہے اور اس وقت آپ کہہ لیں کہ برننگ ایشو ہے۔ مشرق وسطی کے حالات، اسرائیل اور عربوں کے معاملات، اسرائیل کا فلسطین اور غزہ میں کردار اور ٹرمپ کی جانب سے ساری صورتحال میں سے اپنے لیے سمیٹے جانے والے مفادات، جی، اور ان سب کے اوپر ایک امبریلا ابراہم اکارڈ۔ تو بات کرتے ہیں مشرق وسطی کی، جہاں گزشتہ 100 سالوں سے ایک کشمکش بڑی شدت کے ساتھ جاری ہے، اور وہ کشمکش ہے زائنسٹوں اور مسلمانوں کے درمیان۔ وہ مسلمان جو مغرب کی ہیجمنی کو قبول نہیں کرتے۔ اس کشمکش میں ہم دیکھتے ہیں کہ زائنسٹ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنے معاملات کو آگے چلا رہے ہیں۔ زیادہ تفصیلات میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آپ سب لوگ اس پہ بہت زیادہ جانتے ہیں۔ ہم اس بات پر آپ کی توجہ چاہیں گے کہ یہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے اور یہ کیسے مشرق وسطی میں پلے کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں دنیا پوری پہ اس کے اثرات آئیں گے۔ ابراہیم اکارڈز معاہدوں کی ایک سیریز ہے، اور اس کا پہلا معاہدہ یو ای کے ساتھ ہوا، اس کے بعد بحرین، سوڈان اور مراکش، 2020 کی بات ہے۔ اور جس آدمی نے یہ معاہدوں میں اہم کردار ادا کیا، جیرلڈ کوشنر اور اس کی تنظیم افینٹی۔ اب یہ کیسے ہوا، اس کے لیے بڑا اعلیٰ سبز باغ جو دکھائے جاتے ہیں، اور وہ بڑے لوڈڈ ورڈ جو یوز کیے جاتے ہیں، ہیومینٹی، پراسپیرٹی، علاقے کی انسانوں کی خدمت اور امن، بھائی چارہ وغیرہ 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 وغیرہ، لیکن اصل میں یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے فضا کو ہموار کرنے کے لیے ہے، اس کے ارد گرد کی پولیٹیکل انوائرمنٹ کو سافٹ کرنے کے لیے ہے۔ کچھ ملک تو پہلے ہی بہت سافٹ ہے، لائک اردن، مصر، شام ہارڈ تھا، لیکن مسلسل خانہ جنگی، امریکی سپانسرڈ داعش کی کاروائیاں، اسد مخالف گروپوں کے جنگی معاملات، اور پھر آخر میں داعش ہی کے ایک ایسے آدمی کو جو امریکی قید میں رہ چکا تھا، دمشق کے تخت پر بٹھانا، اور اس کا یہ کہنا کہ جی ہمیں اسرائیل سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم تو اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ اور اب اسرائیل بھی شام کی سرحد سے اپنی فوجوں کو واپس نکال رہا ہے، تو بات سمجھ آتی ہے۔ ٹرمپ صاحب مشرق وسطی تشریف لاتے ہیں 4 دن کے دورے پر۔ سعودی عرب میں جیسا استقبال ہوا سب نے دیکھا، قطر نے جو کچھ کیا وہ بھی سب کے سامنے، یو ای میں جو کچھ اس نے لوٹا وہ بھی آپ کے سامنے، اور $1.45 ٹریلین کے معاہدے کر کے اور $45 کروڑ کا ایک جہاز تحفے میں لے کے وہ واپس چلا گیا۔ اس دوران میں ایک سیکشن جو ہے اس میں بات آئی کہ ٹرمپ نے جو نیتن یاہو ہے اس کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن معطل کر دی ہے۔ اب وہ نیتن یاہو کے ذریعے مشرق وسطی کو میں معاملات نہیں چلا رہا، وہ ڈائریکٹ چلا رہا ہے۔ اس نے حماس کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنا آدمی ریلیز کرا لیا ہے،
دمشق میں اس نے وہاں کے حکمران کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے، اسے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو پورا موقع دیں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کا، اکنامک سٹیبلٹی لانے کا۔ ایم بی ایس کے ساتھ اس کے بہت اعلیٰ تعلقات ہیں، یو اے اور قطر بالکل اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کیا واقعی ٹرمپ بینجمن نیتن یاہو سے دور جا رہا ہے، یا دور جانے کا التباس پیدا کر کے اس کے مقاصد کو سرو کر رہا ہے جو زائنسٹ چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہوا یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے، زائنسٹوں نے کیا ہے، اس کو انٹرنیشنل اپروول حاصل نہیں ہوئی، میڈیا پر سارے کنٹرول کے باوجود نہیں ہوئی، سارے وسائل کو استعمال کرنے کے باوجود نہیں ہوئی۔ تو پھر لگتا یہ ہے کہ اسٹریٹجی کو تھوڑا سا تبدیل کیا گیا ہے، مقاصد کو نہیں۔ مقاصد وہی ہیں، مشرق وسطیٰ میں ایک ہیجمنی کریٹ کرنا جو زائنسٹوں کے مفادات کے مطابق ہو۔ یورپ میں ہمیں کچھ بات نظر آتی ہے، فرانسیسی صدر بھی اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور ممالک بھی، برطانیہ نے بھی کچھ بات کی ہے، لیکن کیا یہ ممالک اسرائیل سے دفاعی تعلقات توڑنے پر آمادہ ہیں؟ سیدھا جواب ہے کہ نہیں۔ وہ صرف تھوڑا سا ریلیف چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر جو پریشر بن رہا ہے اسرائیلی مظالم کے خلاف، جو وہ غزہ میں فلسطینیوں پہ کر رہا ہے، جو ویسٹ بینک میں کر رہا ہے، جو کچھ وہ رفح میں کر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے۔ لیکن اصل میں ساری صورتحال جو بن رہی ہے وہ مشرق وسطیٰ کو زائنسٹوں کے لیے ایک سافٹ اسٹیٹ بنانا ہے۔ اس کے لیے ایران کا تھریٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایران اتنا ہی بڑا تھریٹ ہے تو پھر اس کو یو ایس جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، وہ مٹا کیوں نہیں دیتے؟ حوثی جو ہے ریبلز، بلکہ یمن کے حوثی جو ہے، جو حملے اسرائیل پر کر رہے ہیں، ان پر تو شدید بمباری ہو رہی ہے، اسرائیل کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے۔ امریکہ کی طرف سے بمباری اب تھوڑی سی بند ہوئی ہے، کیونکہ حوثیوں نے جو اس کے بحری بیڑے پہ حملہ کیا تھا، بحری جہاز جو کیری کرتا ہے، ان کا جہاز، فضائی جہاز لے کے جاتا ہے، ان پر حملہ کیا تھا، اس نے امریکہ کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا۔ تو ابراہیم اکارڈ کے پردے میں اس پورے خطے کو مونوپلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم دوستوں کو اتنا یاد دلا دیں، آج سے کچھ سال پہلے اوسلو میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا پی ایل او اور اسرائیل کے درمیان، اور اس کا مقصد بھی امن لانا تھا، بھائی چارہ لانا تھا، اس علاقے کے لوگوں کی ویلفیئر تھی۔ ہمارے ایک دوست نے تو اس خوشی میں اور جوش میں آ کر ایک کتاب بھی لکھ ماری تھی، ایک باپ کی اولاد، یعنی عرب اور جیو جو ہے، یہودی جو ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ٹھیک حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ہے، لیکن کیا واقعی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہتے ہیں؟ ایسا کم سے کم زائنسٹ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اگر یہودی اور مسلمان مل کر بھی بیٹھنا چاہیں تو جو امریکی سرمایہ دارانہ استعمار ہے اور جس کے پیچھے زائنسٹوں کی قوت ہے، وہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو ہمیں ان سب باتوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور آنے والے دنوں میں دنیا میں جو بہت بڑے چینجز آنے والی ہیں ان کے بارے میں غور کرنا ہے۔